الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور ان کی مہمات کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو سنبھالا اور جارحیت کا مقابلہ کیا، اور ان کے ابتدائی جو سال تھے، ابتدا میں ان کے ساتھ جو مشکلات ان کو پیش آئیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو صلاح الدین ایوبی کے اقتدار کے ساتھ ہی ان کی صلاحیتوں کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ کئی کڑے امتحانات نے ان کے سامنے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ دولت عبیدیہ کے امراء کی اس مخالفت پر قابو پانا تھا جس کا والی اندر ہی اندر ابھر رہا تھا۔ صلاح الدین نے عوام کو سخاوت، دادرسی اور کشادہ روی کے ساتھ اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، مگر دولت عبیدیہ کی سرکاری مشینری جوشیت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ایک ٹیڑھی کھیر تھی۔ عبیدی امراء صلاح الدین کو ہمیشہ بحیثیت وزیر اپنا ملازم بنانا چاہتے تھے، جبکہ یہاں معاملہ برعکس تھا۔ انتظام مکمل طور پر صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی مرضی کے خلاف عاضد بھی کچھ کرنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بنو عبیدیہ کا یہ بغض رنگ لا کر رہا۔ انہوں نے صلاح الدین کے خلاف خفیہ طور پر سازش شروع کر دی۔ دولت عبیدیہ میں شاہی محلات کے داروغہ کو مؤتمن الخلافتہ کہا جاتا تھا۔ یہ منصب نہایت با اختیار اور مؤثر تھا، جو عموماً سیاہ فام خواجہ سراؤں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں یہ عہدہ ایک حبشی جوہر کے پاس تھا جس کا اصل نام تواشی تھا۔ اسے مصر پر صلاح الدین کا تسلط ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اس نے عبیدی امراء کے ساتھ مل کر نصرانیوں کو مصر پر چڑھائی کی دعوت دینے کا منصوبہ بنایا اور انہیں خط لکھا کہ وہ یکا یک مصر پر ٹوٹ پڑیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب صلاح الدین اپنے ترکمان سپاہیوں کے ساتھ نصرانیوں سے مقابلے کے لیے قاہرہ چلے گا تو پیچھے سے دولت عبیدیہ کی فوجیں اور حبشی خدام قاہرہ میں رہ جانے والے باقی ماندہ شامیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ عقب سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اس وقت حملہ آور ہوں گے جبکہ وہ نصرانیوں کے بالمقابل پہنچ چکی ہوگی، اور یوں دو طرفہ حملے سے شامی فوج تباہ ہو جائے گی۔ ممکن تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی، مگر تقدیر الہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھی۔ تواشی نے یہ خفیہ پیغام ایک یہودی کے ہاتھوں لکھوایا، جس نے خط کو جوتوں کے تلے میں سلوا کر ایک شخص کے حوالے کیا اور اسے شام کے نصرانیوں کے پاس روانہ کر دیا۔ یہ قاصد قاہرہ سے چل کر بلبیس کے قریب بربیزا کی بستی پہنچا۔ وہاں چوکی کے ایک ذہین ترکمان سپاہی نے اس کے پاس نئے جوتے دیکھے تو ٹھٹک گیا، کیونکہ قاصد درویشانہ لباس میں تھا۔ سپاہی نے سوچا اگر یہ جوتے اس کے اپنے ہوتے تو انہیں بوسیدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے قاصد کو حراست میں لے کر صلاح الدین کے پاس پہنچا دیا اور اپنے شیعے کی اطلاع دے دی، اور اس کو کیونکہ شبہ تھا اس نے اپنے شبے کی اطلاع صلاح الدین ایوبی کو دے دی۔ صلاح الدین ایوبی نے جوتوں کو پھاڑ کر دیکھا تو ان کے تلے سے فرنگیوں کے نام تحریر کردہ خط برآمد ہو گیا۔ خط نفیس کا نام پوچھا گیا تو قاصد نے اس یہودی کا پتہ بتایا۔ سرکاری اہلکار اس یہودی کو پکڑ لائے۔ اس کی تحریر کا خط کی تحریر سے موازنہ کیا گیا تو دونوں ایک ہی ہاتھ کی تھیں۔ یہودی نے اس سازش کے انکشاف کو مسلمانوں کے ساتھ خدا کی خاص مدد کی علامت مانتے ہوئے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ اس نے یہ خط خواجہ سرا تواشی کے حکم سے لکھا ہے۔ یوں اس سازش کا سارا حال افشا ہو گیا۔ یہ 31 جولائی 1169 عیسوی کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیا اور خط کے پکڑے جانے کے معاملے کو دبا کر خاموشی سے تواشی کی نگرانی شروع کروا دی۔ تواشی کو اس نگرانی کی بھنک پڑ گئی۔
اور اس نے خود کو شاہی محل میں محدود کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب اسے کچھ اطمینان ہوا کہ اس کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے تو ایک دن وہ شکار اور سیر و تفریح کی غرض سے قاہرہ کی نواحی بستی خرقانیہ چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شامی جاسوس برابر اس کی ٹو میں تھے۔ جوں ہی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع دی تو حکم ملا کہ اسے گرفتار کر کے سر قلم کر دیا جائے۔ خفیہ اہلکاروں کا ایک گروہ فوراً وہاں پہنچا اور بلا پس پشت تواشی کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے شاہی محل کا سارا خدمتگار عملہ یکسر تبدیل کر دیا۔ حبشیوں کو محل سے نکال دیا گیا اور ایک وفادار خواجہ سرا بہاؤالدین قراقوش کو نئے خدمتگاروں کا نگران بنا دیا گیا۔ تواشی کا قتل اس کے ہم قوم حبشیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ قاہرہ کے شاہی قلعے میں دائیں بائیں دو محل تھے جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک وسیع میدان تھا۔ حبشی قلعے میں گھس کر اس میدان میں جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ شامی فوج نے انہیں کسی رعایت کے قابل نہیں سمجھا اور حملہ کر دیا۔ اس طرح قلعے کے میدان میں ایک زوردار لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ دونوں طرف کے بے شمار افراد مارے گئے۔ عبیدی سربراہ عازد جو کہ قصر شرقی میں رہتا تھا اپنے بالا خانے سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ جب لڑائی طول پکڑ گئی تو صلاح الدین ایوبی نے حریف کے نازک پہلو پر چوٹ لگانے کا فیصلہ کیا اور فوج کے ایک دستے کو بھیج کر حبشیوں کے محلے المنصوریہ کو آگ لگوا دی۔ حبشیوں کو اپنی رہائش گاہوں کی آتش زدگی کی خبر ملی تو گھبراہٹ کے مارے ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اب شامی فوج نے ان کی خوب خبر لی اور حبشیوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں جبرا اور بالائی کے مصر کے علاقوں میں بھیج دیا۔ اس طرح وقتی طور پر یہ فتنہ دب گیا۔ بعد میں کسی موقع پر صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی اور ان کا مکمل طور پر قلعہ کما کر دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے خواجہ سراؤں کے جو فتنہ انگیز کارنامے تھے ان سے اپنی جان چھڑائی اور ان کا قلعہ کما کر دیا۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی کر دیں، اور ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں ویڈیو بنوانا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق ویڈیو بنائیں گے اور اسی شخصیت کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔